السلام علیکم عزیزان محترم، آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم سب سے پہلے کچھ واضح شناسی پڑھیں گے، کچھ نئے الفاظ ہیں، کچھ نئے مصدر ہیں، ان کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد فعالیت کوئی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں پڑھیں گے، انشاءاللہ آگے آتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے گوش کنید و تکرار کنید، سنیے اور ہمارے ساتھ دہرائیے۔ خواندن ایک مصدر ہے۔ میں نے مصدر کی آپ کو پہچان بتائی تھی کہ جس کے آخر میں دال اور نون آ جائے تو فارسی زبان کے اندر اس کو مصدر کہا جاتا ہے، اور اس مصدر کے ذریعے سے ہم جملے بناتے ہیں۔ صحیح ہے، 6 جملے ایک مصدر کے ساتھ بن جاتے ہیں، تقریباً 6 ماضی کے، 6 مضارع اور حال کے۔ اسی طرح سے مضارع اور حال کسے کہتے ہیں، یہ سب آگے انشاءاللہ آئے گا۔ ابھی ہم ان کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے نماز خواندن۔ نماز خواندن یعنی نماز پڑھنا۔ صحیح ہے، نام خواندن، نامے یعنی کوئی بھی کاغذ کے اوپر کوئی پیام لکھا ہوا ہو، کوئی نامہ لکھا ہو، کوئی اس طرح کی چیز، مطلب کوئی کاغذ جس کے اوپر کوئی خط وغیرہ لکھا ہو، جسے اردو میں خط کہا جاتا ہے، اسے فارسی زبان کے اندر نامے کہا جاتا ہے۔ پھر روز نامے خواندن، روز نامے کہا جاتا ہے اخبار پڑھنے کو۔ زبان فارسی خواندن، زبان فارسی جو ہے وہ زبان فارسی کو پڑھنے کو کہتے ہیں۔ قرآن خواندن، قرآن خواندن کو بھی قرآن پڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ زبان عربی خواندن، زبان عربی پڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ اب اس کے ہم جملات کس طرح سے بنائیں گے، یہ ہم آگے دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ۔ آپ لوگ مصدر دیکھ چکے ہیں تو آپ کو جملے بنانے بھی آ گئے ہوں گے، جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا تھا، لیکن ساتھ میں پڑھتے ہیں۔ او در مسجد نماز می خواند، او در مسجد نماز می خواند، وہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے۔ حسین در دانشگاہ زبان فارسی می خواند، حسین یونیورسٹی کے اندر زبان فارسی پڑھ رہا ہے۔ روزنامه در کیواسک است، کیواسک کے اندر، مطلب کیواسک بولتے ہیں ایسے مغازے کو جس کے اندر روزنامے یعنی اخبار بیچے جاتے ہیں، اس کو بولتے ہیں روزنامه در کیواسک است۔ کیواسک جو ہے وہ اس طرح کے ایک، جیسے ہم ہمارے یہاں کیبن یا پھر کوئی چھوٹا اردو کے اندر کھوکھا یا اس طرح کی چیز بولتے ہیں۔ نامے در پاکٹ نامے است، پاکٹ نامے بولتے ہیں جس کے اندر خط کو رکھا جاتا ہے۔ صحیح ہے، نامے در پاکٹ نامے است یعنی نامے جو ہے، جو خط ہے وہ خط والے اس کاغذ کے اندر ہے۔ مریم در مسجد قرآن می خواند، مریم مسجد میں قرآن پڑھ رہی ہے۔ او زبان انگلیسی می خواند، وہ زبان انگلیسی یعنی انگلش زبان پڑھ رہا ہے۔ اب اس کو ساتھ میں پڑھتے ہیں۔ حسین نماز می خواند، بلے او نماز می خواند، حسین نماز پڑھ رہا ہے، ہاں وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ او چے می خواند، وہ کیا پڑھ رہا ہے، او کتاب فارسی می خواند، وہ کتاب فارسی پڑھ رہا ہے۔ برادر تو قرآن می خواند، تمہارا بھائی جو ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ بلے برادر من قرآن می خواند، یا برادر من قرآن، بلے او قرآن می خواند، یا وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو چے می خوانی، صحیح ہے، تم کیا پڑھ رہے ہو، من کتاب عربی می خوانم، میں کتاب عربی پڑھ رہا ہوں۔ احمد چے می خواند، احمد کیا پڑھ رہا ہے، وہ زبان فارسی می خواند، وہ زبان فارسی پڑھ رہا ہے۔ حسین روزنامے می خواند، حسین روزنامے پڑھ رہا ہے، نہ وہ کتاب انگلیسی می خواند، نہیں بلکہ وہ کتاب انگلیسی یعنی انگلش زبان کی کتاب پڑھ رہا ہے۔ ابھی ہم نے جو ابھی تک جتنے بھی پرانے درسوں میں الفاظ پڑھے ہیں ان کو آ رہے ہیں، ان کے ایک بار لہجہ دیکھ لیتے ہیں۔ لبنان، بلغارستان، فلسطین، پرتگال، لہستان، ایتھیلیا، حرم، مدرسے، بیمار، سینما، صحیح ہے، بیمارستان، مسجد، نماز خواندن، نام خواندن، روزنامه خواندن، زبان فارسی خواندن، قرآن خواندن، زبان عربی خواندن، میخوانم، میخوانی، کیوسک، پاکت نامه، صحیح ہے، میروم، میروی، صحیح ہے، یہ لہجے ہیں۔ اس کے بعد یہ متن ہے، اس کو ہم ساتھ میں پڑھتے ہیں اور یہ سوال و جواب اس کے حل کرتے ہیں۔ سلام، اسم من رضا است، من دانشجو زبان فارسی هستم۔ میرا نام رضا ہے اور میں دانشجو ہوں، یعنی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں زبان فارسی کا۔ وہ دانشگاہ میروم، اور دانشگاہ جا رہا ہوں، یونیورسٹی جا رہا ہوں۔ من در کتاب خانه کتاب فارسی میخونم، میں کتاب فارسی کتاب خانے کے اندر پڑھ رہا ہوں۔ برادر من دکتر است، میرا بھائی جو ہے دکتر ہے۔ او بیمارستان میرود، وہ اسپتال جا رہا ہے۔ خواهر من دانشجو زبان عربی است، میری بہن جو عربی زبان کی جو اسٹوڈنٹ ہے۔ او در خانه کتاب عربی میخواند، وہ
گھر کے اندر کتاب عربی پڑھتی ہے، عربی کی کتاب پڑھتی ہے. پدر من تاجر است و در او در پارک روزنامه میخواند. میرا باپ جو ہے وہ تاجر ہے اور وہ پارک کے اندر بیٹھ کے اخبار پڑھتا ہے. صحیح ہے. اب اس کے ہم ساتھ میں سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں. ریزا چیکاره است. ریزا دانشجوی زبان فارسی است. ریزا در کتابخانه چه میخواند؟ ریزا در کتابخانه کتاب فارسی میخواند. برادر ریزا کجا میرود؟ برادر ریزا دکتر است و بیمارستان میرود. خواهر ریزا چیکاره است؟ خواهر دانشجوی زبان عربی است. خواهر ریزا دانشجوی زبان عربی است. پدر ریزا کجا روزنامه میخواند؟ پدر ریزا در پارک روزنامه میخواند. وہ پارک میں اخبار پڑھتا ہے. آگے چلتے ہیں عزیزان محترم. اب ہمارے پاس آ رہے ہیں، یہ تو وہی تکلیف ہے جو آپ لوگوں نے کرنی ہے. تکلیف کہا جاتا ہے ہوم ورک کو فارسی زبان کے اندر، اور یہ اس کے اندر آپ نے خود ہی کتاب میں فل کرنے ہیں. نماز کے اندر میم آئے گا، قرآن کے اندر قاف آئے گا. یہ ایزی ہے، صحیح ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں تاکہ وقت ضائع نہ ہو. یہ چیزیں آپ خود دیکھ لیں گے. اس کے بعد آ جاتا ہے یہ جملے ہیں. من کتاب فارسی مثالیں جملے را کامل کنید. چلیں یہ بھی پڑھ لیتے ہیں آپ. من کتاب فارسی میں خونم. میں کتاب فارسی پڑھ رہا ہوں. تو کتاب فارسی میں خونی. تم کتاب فارسی پڑھ رہے ہو. او کتاب فارسی میں خوند. وہ کتاب فارسی پڑھ رہا ہے. من سینما میروم. میں سینما جا رہا ہوں. تو سینما میروی. وہ تم سینما جا رہے ہو. او سینما میرود. وہ سینما جا رہا ہے. من کتاب عربی میں خونم. میں کتاب عربی پڑھ رہا ہوں. تو کتاب عربی میں خونی. تم کتاب عربی پڑھ رہے ہو. وہ کتاب عربی میں خوند. وہ کتاب عربی پڑھ رہا ہے. صحیح ہے. آگے چلتے ہیں. من بیمارستان میروم. میں بیمارستان جا رہا ہوں. تو بیمارستان میروی. تم بیمارستان جا رہے ہو. او بیمارستان میرود. وہ بیمارستان جا رہا ہے. من قرآن میخونم. میں قرآن پڑھ رہا ہوں. تو قرآن میخونی. تم قرآن پڑھ رہے ہو. او قرآن میخوند. وہ قرآن پڑھ رہا ہے. من لہستان میروم. میں لہستان جا رہا ہوں. تو لہستان میروی. تم لہستان جا رہے ہو. او لہستان میرود. وہ لہستان جا رہا ہے. یہ جو میں نے آپ کو جملہ بندی سکھائی تھی وہی چیز آپ نے یہاں پہ عمل کرنی ہے، اور کس طرح سے کون سا جملہ لگانا ہے یہ آپ کو پتہ ہے. اس کے بعد پاسخائی مناسب بنویسید. ان کے سوالات کے جوابات لکھتے ہیں. جمشید کجا میرود. جمشید کہاں جا رہا ہے. جمشید پارک میرود. جمشید پارک جا رہا ہے. آن دانشجو کجا میرود. وہ دانشجو جو ہے کہاں جا رہا ہے. آن دانشجو دانشگاہ میرود. وہ دانشجو جو ہے وہ دانشگاہ یعنی یونیورسٹی جا رہا ہے. استاد شما باغ میرود. تمہارا جو استاد ہے وہ باغ جا رہا ہے، باغ جاتا ہے. بلے استاد من باغ میرود. ہاں میرا استاد باغ جا رہا ہے. حسین چه میخواند. حسین کیا پڑھ رہا ہے. حسین قرآن میخواند. حسین قرآن پڑھ رہا ہے. شما چه میخونید. تم کیا پڑھ رہے ہو. من کتاب فارسی میخوانم. میں کتاب فارسی پڑھ رہا ہوں. شما کتاب انگلیسی میخونی. نه من روزنامه میخوانم. میں اخبار پڑھ رہا ہوں. صحیح ہے. آگے چلتے ہیں عزیزان محترم. احوال پرسی آ رہی ہے، اس کو بھی ایک بار ساتھ میں دیکھ لیتے ہیں. سلام. سلام علیکم. حال شما خوب است. خوبم ممنون. صحیح ہے. شما اهل ترکیه است؟ نه. شما اهل ایران است؟ نه من اهل ترکیه هستم. در دانشگاه چی میخونی؟ من در دانشگاه زبان فارسی میخونم. موفق باشید. کامیاب ہو جاؤ. خدا نگہدار. خدا نگہدار یعنی خدا حافظ. خدا حافظ. صحیح ہے. عزیزان محترم ایک بار ان کے لہجے پڑھ لیتے ہیں اور آج کا جو درس ہے یہاں تمام کرتے ہیں. کل نئے درس کو سٹارٹ کریں گے فعالیت ہائے گروہی کے بارے میں. ان کو میں ابھی پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے. آج میں آپ کو ڈائریکٹ کام دے دیتا ہوں کیونکہ لہجہ میں نے ان سب کا بتا دیا ہے آپ کو. یہ جو الفاظ ہیں ان سے آپ نے جملے بنانے ہیں. صحیح ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جتنے بھی الفاظ دیے گئے ہیں بس آج چھوٹا سا کام دیتے ہیں کیونکہ درس بھی تھوڑا سا تھا، تو آپ بس ان کے آپ نے جملے بنانے ہیں. اور یہ خواندن والا جو مصدر ہے اس سے آپ نے 6 جملے بنانے ہیں. صحیح ہے. جیسے حرم کے بارے میں آپ 6 جملے خواندن سے بنائیں گے، سینما کے بارے میں 6 جملے اس سے بنائیں گے. صحیح. اس طرح سے آپ نے جملے بنانے ہیں لیکن مطلب واضح ہونا چاہیے. حرم اور اس کے سینما کے بارے میں تو نہیں بنے گا، لیکن کتاب کے بارے میں یا پھر کسی اور چیز جو پڑھنے والی چیزیں ان کے بارے میں آپ یہ 6 جملے اس سے بنائیں گے اور باقی ان سب کو آپ یاد کریں گے. بہت شکریہ. جزاک اللہ.